کرنی. سب سے پہلے تو ہم ٹی ایل پی کی بات کر رہے تھے کہ ٹی ایل پی کا بین یہ جو ہے آج نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت آئی مین یو آلسو پولیٹیکل ورکر, اس کے اوپر لوگ اعتراضات بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں طریقہ کار صحیح نہیں ہے, اس کو ای سی پی کے تھرو ہونا چاہیے تھا. اچھا, کچھ کہہ رہے ہیں ہونا ہی نہیں چاہیے, سوچ جو ہے اس کو بدلیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ہاں جی. رضا آئی تھنک یہ ہے obviously ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ اس کی تاریخ بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے. بہت ہم تو اس کے اوپر بہت عرصے سے، جب سے ٹی ایل پی شروع ہوئی ہے 2017 کے اندر، جب پہلا فیض آباد دھرنا ہوا تھا، تب سے ہم اس کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں، وارن بھی کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اس کے بعد سے مزید خطرناک ہوتا گیا. اور ظاہر ہے ہم نے اس کی تاریخ دیکھی ہے کہ کس طرح مختلف اسٹیبلشمنٹ نے مختلف اوقات کے اوپر اس پارٹی کو استعمال بھی کیا ہے. اور ظاہر ہے اب بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تشدد کے، اور اس سے ظاہر ہے پوری ایک سوچ کو فروغ دیا گیا ہے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی. تو جہاں تک بین کرنے کا سوال ہے، دیکھیں ظاہر ہے کوئی بھی آئی تھنک سیاسی کارکن کسی جنرلی ایک سیاسی جماعت کے بین ہونے کو کوئی بہت اچھی چیز نارملی تو نہیں سمجھے گا. لیکن میرے خیال میں جہاں تک ٹی ایل پی کا سوال ہے، دس از ایک یہ کوئی نارمل سیاسی جماعت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح باقی سیاسی جماعتیں ہیں. جو تشدد ہے، اور بلکہ نہ صرف تشدد بلکہ ایک طرح سے قاتلانہ تشدد، وہ اس کی پارٹی کے جو ہے وجود سے منسلک ہے. مطلب جو اس کا اوریجنز ہی ہیں، ممتاز قادری کے سے انسپائر جو یہ جماعت بنی ہے، اس کا مقصد ہی تھا ایک طرح سے بلاسفیمی کے لیے قتل کو نارملائز کرنا اور سیلیبریٹ کرنا. اور دس از ناٹ مطلب جماعت اسلامی ہوگی، جے یو آئی ہوگی، مختلف مجلس وحدت المسلمین ہوگی، یہ اس طرح کی مذہبی جماعتوں کے ساتھ آپ اس کا اس طرح سے موازنہ بھی نہیں کر سکتے. تو اٹس اے ویری ڈسٹنکٹ پولیٹیکل فینومینون. تو آئی تھنک جو لوگ بہت ساری بات کر رہے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ اور سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی اس چیز کو اپلائی کیا جائے گا اور ان کو بھی بین کیا جائے گا. میرے خیال میں یہ کوئی پریسیڈنٹ تو اس طرح سے کوئی نئی چیز نہیں ہے. پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جس میں کوئی سیاسی جماعت کو بھی بین نہیں کیا گیا. مطلب یہ تو ہم ساری تاریخ میں دیکھتے آ رہے ہیں، لیفٹ کی تو بہت سی جماعتوں کو بین کیا گیا، کمیونسٹ پارٹی سے شروع ہوتے ہوئے اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی ہوگی، جماعت اسلامی کو بھی ایک وقت میں بین کیا گیا. ظاہر پیپلز پارٹی کو ضیاء کے دور میں تو تمام سیاسی جماعتوں کو بین کر دیا گیا. تو سیاسی جماعت کا بین ہونا ایک طرح سے کوئی پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلی الیکشن میں ابھی آپ دیکھ لیں، آپ ٹی ایل پی کو چھوڑیں جو سب سے ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو بھی بطور سیاسی جماعت آپ نے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا. ابھی تک ان کے امیدوار جو ہیں وہ پارلیمان میں آزاد بیٹھے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہوتی آ رہی ہیں، اس میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہونے کی چانس ہے. بلکہ ٹی ایل پی کی کیس میں بھی 2021 میں ایک دفعہ یہ ہو بھی چکا ہے اٹیمپٹ بین کرنے کا، پھر انہیں بعد میں معافی مانگ لی اور واپس پابندی واپس لے لی گئی. تو ایک طرح سے اگین آئی تھنک دا مین ایشو از ناٹ کہ شاید بین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک دا مین ایشو از ایک ٹرسٹ کا ایشو ہے کہ کیا ریاست ایکچولی سیریس ہے اس اس ایکچوئل معاملے کو، جو کہ جس کے ٹی ایل پی ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کی اب سماجی بنیادیں بھی ہیں، اس کی ایک وسیع نیٹ ورکس موجود ہیں جو اس طرح کی سوچ کو، اس طرح کی پرتشدد سیاست کو، اس طرح کے قاتلانہ رویوں کو ہماری سیاست کے اندر فروغ دیتے ہیں. تو آئی تھنک میری رائے میں تو ضرور ریاست کو اس طرح کے اقدامات لینے کی ضرورت ہے، اس انتہا پسندانہ سوچ کو، سیاست کو روٹ سے نکالنے کے لیے، تاکہ ہم اس ملک کو کسی پائیدار ترقی یافتہ راستے کی طرف لے جا سکیں. جی. لیکن آئی تھنک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک بہت سیریس ایشو ہے، کیونکہ ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ بین کرتے ہیں، چند مہینے بعد جو ہے آپ کی صلح ہو جاتی ہے، پھر آپ کو کسی اور سیاسی مقصد کے لیے کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر آپ واپس لے آتے ہیں، وہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے. اینڈ آئی تھنک جو ایک بڑا کی کوشچن ہے میرے ذہن میں، کہ اگر آپ یہ بین کر بھی دیں، کریک ڈاؤن کر بھی دیں، آئی تھنک جو کرنٹ جو ہماری عسکری حکمران ہیں، کم از کم یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ ان کے پاس وہ ایڈمنسٹریٹولی لا اینڈ آرڈر وائز اگر if they want to come down hard on someone تو وہ تو کر سکتے ہیں. تو اس پہ تو شاید شک نہ ہو، لیکن کیا جو نظریاتی بنیادیں ہیں تحریک لبیک کی، اور جو انہوں نے بھی فروغ دی ہیں اور ان سے پہلے سے بھی موجود تھی، انہوں نے اس کو بہت زیادہ تقویت دی ہے، جو کہ
ابھی آج سے چند دن پہلے آپ شاید نیا دور پہ اس کی رپورٹ بھی آئی تھی کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کے اندر جب پوچھا گیا کہ آپ ممتاز قادری کے سلمان تاثیر کے قتل کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو کوئی شاید 95% نے کہا کہ وہ بالکل صحیح کیا اس نے. ہاں تو دس از بالکل. آبویسلی اے مچ براڈر پرابلم، ایک بہت سنجیدہ سوشل مسئلہ ہے. تو کیا اس کو نظریاتی طور کے اوپر آپ ایک پورے تعلیمی نظام سے لے کے مدارس کے نظام سے لے کے جو ریاستی بیانیوں سے لے کے میڈیا سے لے کے لوکل سطح کے اوپر جس طرح مساجد کے اندر مدرسوں کے اندر چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے، کیا اس پورے نظام کو آپ بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اور وہ جو ہاں سوال ہے آئی تھنک اس کے لیے ابھی تک تو کوئی آئی تھنک کلیئر آنسر ابھی تو کوئی آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ریزن ٹو ٹرسٹ کہ وہ ریزولو موجود ہے. جی، وہ ریزالو بالکل اسی کا تو پرابلم. آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ تعلیمی نظام، اور یہ آپ کو پتا ہے بار بار یہ اب تو میرے تو خیر کیا بال سفید ہو گئے، آدھے گر ہی گئے ہیں. 25 سال سے میں یہی سن رہا ہوں، یہی ہم لکھ رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں. پہلے مشرف نے کہا جی وہ مدرسوں کو اسٹریم لائن کرے گا، پھر وہ ہی بیک ٹریکٹ. اس کے بعد مختلف گورنمنٹس آئی، نیشنل ایکشن پلان آیا. ہر بار ریاست جو ہے وہ اٹس ہاسٹیج ٹو دس. اور اس میں کچھ ریاست کے اپنے فاؤنڈیشنل مسائل بھی ہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ ہم نے جو ہے مذہب کا اتنا زیادہ تڑکا لگایا ہوا ہے ہر اسفیئر آف لائف میں. لیکن ہمار یہ بتائیے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کہ ایک آرگیومنٹ یہ تھا کہ اگر آپ ان کو مین اسٹریم کر دیں گے، ایسی گروپس کو ان کو سیاست میں دیں گے تو وہ خود سے ماڈریٹ ہو جائیں گے. یہ جو آپ سنی ہوگی آپ نے بھی یہ تھیری، اور بہت سے لوگ اس میں مثالیں بھی دیتے ہیں. آپ کس حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ پاسبل ہے کہ اس طرح کے متشدد گروپس جو کہ سرتن سے جدا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ان کو نارملائز یا مین اسٹریم کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آ کر ایک ایکولیبریم پہ ماڈریٹ ہو جائیں گے؟ ایسا ممکن ہے؟ آئی مین آئی گیس تھیوریٹیکلی یو کڈ سے کہ شاید ممکن ہو. مطلب اگر آپ کی ریاست ایک اس طرح کی ریاست ہو جس کے پاس وہ ویئر ود آل ہو کہ نہ صرف آپ ان لوگوں کو ڈی ویپنائز کریں گے، ان کو آپ تشدد کے راستے سے دور لے جائیں گے، بلکہ آپ ان کو ڈی ریڈیکلائز کریں گے، ان کی آپ ری ایجوکیشن کریں گے، ان کو کسی طرح معاشی طور کے اوپر انٹیگریٹ کریں گے، ان کو کوئی روزگار کے کوئی ٹھوس مواقع فراہم کریں گے، ان کے بچوں کے لیے ایک نئے طرز تعلیم کا آپ کو منظم کریں گے. تو آئی مین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہمسائے ممالک میں، چین میں بھی اس طرح کے پروگرامز تو کیے ہیں جس کے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اتھارٹیرین ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، اور یقیناً ہیں بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے اندر ایکسیسز بھی ضرور ہوں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ وہ ریپلیکیٹ کرنا پڑے. لیکن ہمارے پاس بہت ساری مسلمان ممالک میں بھی مثالیں موجود ہیں. ہمارے پاس ترکی کی مثال ہے، ہمارے پاس ہوں. سینٹرل ایشین جو مسلم ممالک ہیں ادھر کی مثالیں، ایون اوبیسلی مڈل ایسٹ میں بھی آپ کو مل جاتی ہیں. ایم بی ایس نے بھی بہت سارا ایک مطلب اس نے ڈیپ روٹیڈ جو سعودی سماج میں جو ریڈیکلائزیشن تھی اس کو کامبیٹ کرنے کے لیے مختلف ایجوکیشنل انیشیٹوز لیے ہیں. وہ ان کا سیاسی نقطۂ نظر اور امریکہ کے ساتھ تعلق وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ممالک میں آپ کو اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ریزالو چاہیے، پولیٹیکل ول چاہیے، آپ کو اسٹیٹ کیپیسٹی چاہیے، اور آپ کو کلیئرٹی، آئیڈیولوجیکل کلیئرٹی. آئی تھنک جو آپ کی جو ایگزسٹنگ گورننگ رولنگ سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہونا بہت اشد ضرورت ہے. اب آئی ڈونٹ نو وہ آئیڈیولوجیکل جو جنگ اگر لڑنی ہے آپ نے، تو ابھی کے رولنگ سیٹ اپ میں کون ایسا ہے لومینری جو کہ ایکچولی جا کے مکالمہ کر سکتا ہے، جو کہ ایک نئی مذہبی روایات ہیں، یا اگر آپ نے کوئی ماڈرنسٹ اسلامک انٹرپریٹیشنس کو فروغ دینا ہے آپ ان کو فروغ دیں. ابھی تو حالت یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو شاید سب سے نمایاں ریفارمسٹ اسکالرز ہیں جیسے جاوید گاندھی صاحب ہو گئے، وہ پاکستان سے جلا وطن ہیں کتنے عرصے سے. ایسے لوگ بھی جو کہ ابھی کی حکومتی بیانیے سے جن کا اتفاق تھا زیادہ، اس طرح جیسے محمد علی مرزا جیسے لوگ، وہ انہوں نے بھی ان بہت سارے گروپس کے خلاف اور اس بلاسفیمی پالیٹکس کے خلاف بات کی. وہ آج جیل میں بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کرسچن سیکٹ کی بلیف کو کوٹ کیا تھا. اور نہ صرف پھر ریاست کی سنجیدگی سے اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نہ صرف وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے، بلکہ الٹا جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی انہوں نے کہا آپ اس پہ مزید توہین کے الزامات لگائیں. تو اگر آپ کے ایگزسٹنگ جو ایون اگر آپ رولنگ اسٹیٹ سے لنک جو آپ کے
ریلیجس آئیڈیالوگز جو علماء اور مشائخ ہیں، وہ اگر اس چیز کے اوپر کلیئرٹی نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے اس طرح کی سوچ کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور آپ نے یہ جو ہر چیز کو بلاسفمی قرار دینا، جو ہمارے اپنے قوانین کے اندر ان چیزوں کو ڈالا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکیں. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، رفعت نظر جیسے، جنہوں نے بتایا کہ کس طرح قوانین کو ٹوسٹ کیا گیا ہے اینڈ ہاؤ دے بیکم اے ٹول ان دا ہینڈز آف the most corrupt people in society. آج سے کچھ مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر واضح طور پہ یہ لوگوں کے لائیو کیمرہ سیشنز کے اندر ثابت ہو گیا کہ ایک پورا گینگ ہے جو کہ بلاسفمی کو ایک بزنس کے طور کے اوپر بلاسفمی ایلیگیشنز کو استعمال کر کے کئی سو لوگوں کو جیل میں ڈال چکے ہیں، اور ان میں سے بہت ساروں کو قتل بھی کیا جا چکے ہیں، کاروبار کے طور کے اوپر یہ چلا رہے ہیں. اور جب فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا اس کے خلاف ایک کمیشن بننے کا جو آرڈر آیا، اس کے اوپر بھی ابھی تک جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرا سکے. تو ٹھیک. یہ اتنے گہرے، اور ساتھ میں یہ بھی اس میں پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے بھی افیشل شاید اس کے اندر ملوث تھے. تو ایک بہت ڈیپ روٹڈ ایشو ہے یہ، آپ کی ریاست کے ہر ادارے کے اندر فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم یہ سوچ جو ہے انفیسٹڈ ہے. تو ایک جماعت کو بین شاید چلے، مے بی اٹ مائٹ بی گڈ فرسٹ اسٹیپ شاید اگر آپ کا ریزالو دکھانے کے لیے، لیکن the problem is far greater and it again comes down to whether or not کہ حکومت کے پاس وہ نظریاتی ویئرودال ہے اور وہ سیاسی ویئرودال ہے کہ وہ اس پریشر کو وithstand بھی کر پائیں گے یا نہیں، اور اس کو آئیڈیولوجیکلی کنفرنٹ کر پائیں گے یا نہیں. ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے اور بڑے بڑے سوالات ہیں یہ، وہی ان کا جواب انفارچونیٹلی کھوجنا ہی پڑے گا. اچھا، میں صرف آپ سے اب اور ایک اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں جاتے جاتے